السلام جب لبیک کہتے تھے تو اللہ جل جلالہ جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ. حاجی کے لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز مستقل اجر اور فضیلت ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منا کی مسجد کون سی ہے؟ مسجد خیف. منا کی مسجد میں حاضر تھا. دو شخص، ایک انصاری و ایک ثقفی حاضر خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو اور تم کہو تو میں بتاؤں. اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر دے دی تھی. تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے اور طواف افاضہ یعنی زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے. انہوں نے عرض کیا اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری جو ایک قدم اٹھاتی ہے یا رکھتی ہے، وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اور طواف کے بعد جو 2 رکعتوں کا ثواب ہے ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے. اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ دنیا کے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے اور میری رحمت کے امیدوار ہیں. اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندروں کے جھاگوں کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر دیے. میرے بندو جاؤ بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے، اور جن کی تم نے سفارش کی ان کے گناہ بھی معاف ہو گئے. اس لیے ہم یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ حاجیوں سے یہ سعادت دیکھیں کتنا بڑا ایمبیسڈر ہے، آپ کتنے بڑے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے سفیر ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاجی نے جن کی بخشش یا مغفرت کی دعا کی ان کی بھی مغفرت کر دی گئی. یا 400 گھرانوں سے متعلق یا 400 اشخاص سے متعلق اللہ کریم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ فضیلت ہمیں بتائی کہ حاجی کی یہ شان ہے. آپ سوچیں آپ کتنے بڑے مقام پر فائز ہونے جا رہے ہیں میرے دوستوں اور میری بہنوں، کہ آپ کی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کی مغفرت کر رہے ہیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے عرفات میں وہ شخص گنہگار ہے جو یہ سمجھے کہ میری بخشش نہیں ہوئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک ایسا بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے. اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے. اور احرام کھولنے کے بعد وقت سر منڈانے کے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اس کے بعد جب آدمی طواف افاضہ یا زیارت کرتا ہے ایسے حال میں طواف کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور فرشتہ منڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ اثرن و اعمال کا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. لیکن یہ ضروری ہے میرے دوستوں کہ حج وہی ہو جو حج مبرور حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہو. ایسا نہ ہو کہ جی دھکے بھی دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کی جگہ بھی جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے اور لوگوں سے بد اخلاقی اور بدخلقی سے بات کی جا رہی ہے. یعنی نہ رفث کا خیال ہے، نہ فسق کا خیال ہے، نہ جدال کا خیال ہے، اور کہتا جی میں نے تو جمعے والا حج کر لیا اور میں نے تو جو ہے وہ رمضان میں اتنے عمرے کر لیے. میرے دوستوں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کو ایذا دے کے کوئی کام کیا تو اللہ کے ایسی بارگاہ میں اللہ کے کوئی چیز ایسا عمل مقبول نہیں ہے. لہٰذا اس بات کی بڑی ضرورت ہے میرے دوستوں کہ بار بار ایک بات کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ایڈریس کرنا. اصل میں یہ حج دوسروں کے لیے نہیں ہے، حج اپنے آپ کو بدلنے کا ذریعہ ہے. تمام اصولوں پر مجھے آنا ہے، تمام کیفیات میرے اندر پیدا کرنی ہے. نہیں حاجی ایسے کر لے، فلانی قوم ایسے کر لے، ہماری پاکستانی قوم ایسے کر لے، یقیناً کر لے. میں نے کیا کرنا ہے؟ میرا لباس کیسا ہو، میرا اخلاق کیسا ہو. لباس سے متعلق خاص طور پہ میں اپنی بہنوں سے گوش گزار کیا کرتا ہوں. آپ میں سے تمام لوگ الحمدللہ یا عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں یا حرمین کا سفر ماشاءاللہ آپ کا ہو چکا ہے. آپ غور سے 1 منٹ کو دیکھیں نا، میری بہنوں سے میں مخاطب ہوں کہ جی دنیا بھر سے مغربی ممالک سے آنے والی خواتین، ان کی جو ماڈسٹی ہے نا ماشاءاللہ، چاہے وہ یعنی
اللہ کریم یہ توفیق میری بہن کو تمام لوگوں کو دیں کہ شرعی حجاب کریں، لیکن اگر وہ نہیں بھی کر پا رہی نا تب بھی ان کا اتنا ماڈسٹ لباس ہے کہ دیکھنے سے آدمی کے اندر ایک حیا کا عنصر یعنی پیدا ہوتا ہے یعنی. اور ہماری خواتین اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، یعنی کسی کو اسپیسیفکلی میں نہیں کہتا، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں نے کل ایک بہن سے ڈسکس جب واقعہ کر رہا تھا، 2007 میں ایک فیڈرل منسٹر تھے جناب اعجاز الحق صاحب، میں نے اس خط کو خود ترجمانی کی. وزارت حج سعودی عرب کی طرف سے ایک خط آفیشلی پاکستانی وزارت حج کو یہ لکھا گیا کہ جی خواتین کو پاکستانی خواتین کو پابند کیا جائے کہ کچھ تو اپنے یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے لباس کا خیال کریں. یعنی اتنے بڑے بڑے اس کے چاک اور عجیب سا جو ہے وہ جسے کہ غیر مناسب سا لباس الگ سے میری بہن پاکستان کی جو نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ آپ بہنوں سے مخاطب نہیں ہو، آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ بہت مبارک لباس اور بہترین جسے کہیں ایک ماڈسٹ لباس پہننے والی، لیکن میں دیکھتا ہوں یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے، چاہے وہ جو ہے ہمارے ایسے ایریاز سے ہے جو ہے وہ اربن ایریاز ہیں یا رورل ایریاز ہیں کہ جی وہ شاید ان کو اس بات کی یعنی احساس نہیں ہوتا، لیکن دنیا بھر کی قوم دیکھیں، آپ اپنے قوم کے بھی نمائندہ ہیں. ہم نہیں کہتے کتنے زبردست ہیں یہ ترک ماشاءاللہ، کتنے زبردست ہیں یہ انڈونیشین اور ملیشینز، کس طرح آرگنائز ہو کے چل رہے. تو یہ کام آپ اور ہم بھی تو کر سکتے ہیں. ہمیں 100 سوا سے گروپ سے ابتدا کر سکتے ہیں. ہمارا نسخ کا 3-3,500 کا گروپ سے ہم اس سے ابتدا کر سکتے ہیں. ڈو یو تھنک کین وی اسٹارٹ فرام آور سیلف ایز ویل؟ کہ جی میں خود آرگنائز ہو جاؤں، میں خود اپنی ذات کو آرگنائز کر لوں، اپنے جو میرے گروپ لیڈر ہیں، میرے جو آرگنائزر ہیں، ان کی بات کو سن کے چل لوں. کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا، انتظامیہ بار بار کہتی ہے خدا کے. اب تو اردو میں، عربی میں، جسے کہتے ہیں کہ فارسی میں، چائنیز میں، تمام زبانوں میں لکھ کے لگائے گا جی یہ پاس آن، یہ ٹری پاس ایریاز ہیں، یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ صحن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے دوستوں کو جو بار بار کہتے ہیں اس کو سن لیا، جو ہمارے آپ کے لیے تو کہہ رہے ہیں. اگر ہم سارے بیٹھ گئے تو راستے میں چلے گا کون؟ راستے چلنے والوں کے لیے کیسے کھلے رہیں گے؟ بہت ساری چیزیں جو ہمیں شاید ان لوگوں کی یعنی انتظامیہ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میرے دوستوں، وہ ان دا جنرل انٹرسٹ آف جسے کہتے ہیں نا پبلک ہوتی ہے، تمام لوگوں کے لیے. اس لیے تمام سعودی حکومت کی جو جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں نا وہ یقین مانی ہم سب کے فائدے کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں. چاہے وہ مجھے ظاہری طور پہ یار ہمیں تو حرم میں جانے سے منع کر دیا، ابھی تو 11 بجے ہیں جمعے کے لیے جو ہے وہ 10:30 بجے سے انہوں نے دروازے بند کر دیے. اگر ماشاءاللہ آپ کو شوق ہے، اللہ قبول فرمائے، تو جی آپ 9 بجے تشریف لے جائیں. لیکن جو معمولی آخری وقت میں دوڑ بھاگ کے پہنچے رہی اب وہ دروازہ کھول دے تو ایسا نہیں ہوگا. وہ لوگ انسٹرکشنز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو سامنے سے دیکھ رہے ہوتے تو اوپر سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں حالات کو، معاملات کو، لوگوں کے رش کو. لہٰذا ایک اور نیت کر لیں کہ جی انتظامیہ سے کسی بات میں بحث نہیں کرنی. میں خاص طور پہ سعودی انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جی ان سے کہ وہ اگر کہہ دیا آپ اٹھ کے چلے جائیں تو آپ اٹھ کر چلے جائیں، وہ کہیں بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھ جائیں. اس سے آپ کے سفر بہت آسان ہو جائے گا. نہیں تو آدمی خواہ اسٹریس اور انزائٹی ڈیولپ ہوتی رہتی ہے آپ کے اندر، یہ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، ہمیں جانا چاہیے. نہیں، آپ کی نیت ہو گئی، آپ کو اللہ نے اجر دے دیا. لہٰذا یہ ایک دوسری اہم بات ہے جو آپ نے انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرنی ہے. ایک اور واقعہ، گو کہ یہ واقعہ صوفیہ حضرات کے ہیں، لیکن صرف حج کی کیا کیفیت مطلوب اور مقصود ہے اس کو سمجھنے کے واقعہ ذکر کر کے انشاءاللہ ہم اگلے پھر سوال و جواب کے سیشن پہ چلے جاتے ہیں. اور بہت چھوٹی سی بات مجھے نسک والے ایپ سے متعلق آپ کو بتانی ہے انشاءاللہ. شیخ المشائق جناب شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید حج کر کے آئے تو شیخ نے ان سے سوالات فرمائے. یہ سوال و جواب بڑے سننے والے ہیں، میں نے کئی دفعہ سنا ہے اور یقین مانیے اس کی گہرائی میں ہمیشہ میں اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پایا. سوالات فرمائے اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے حج کا ارادہ اور عزم کیا تھا؟ میں نے عرض کیا جی پختہ قصد اور حج کا ارادہ کیا تھا. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ان تمام ارادوں کو جو ایک دم چھوڑنے کا عہد کر لیا تھا جو پیدا ہونے کے بعد سے لے کے آج تک حج کی شان کے خلاف تھے. میں نے کیا یہ عہد تو نہیں کیا. تو پھر فرمایا تم نے حج کا عہد یا ارادہ ہی کیا کیا؟ پھر شیخ نے فرمایا کہ احرام کے وقت بدن کے کپڑے نکال دیے تھے. میں نے اس کے جی بالکل نکال دیے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنے سے جدا کر دیا تھا. میں نے اس کے ایسا تو نہیں محسوس ہوا. آپ نے فرمایا تم نے کپڑے ہی کیا نکالے؟ پھر فرمایا کیا وضو اور غسل سے طہارت حاصل کی تھی؟ میں نے اس کی جی بالکل الحمدللہ پاک صاف ہو گیا تھا، طہارت حاصل کر لی تھی.
آپ نے فرمایا اس وقت ہر قسم کی گندگی اور لغزش سے پاکی حاصل ہو گئی تھی. میں نے عرض کی یہ تو نہ ہوئی. آپ نے فرمایا پاکی ہی کیا حاصل کی؟ پھر آپ نے پوچھا لبیک پڑھا تھا؟ کاش میں لبیک کو سب سے پہلے سمجھ سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں. تو فرمایا لبیک پڑھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی بالکل پڑھا تھا الحمدللہ. آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے لبیک کا جواب ملتا نظر آیا کوئی؟ میں نے عرض کیا مجھے تو نہیں ملا. فرمایا لبیک کی کیا کہی؟ پھر فرمایا حرم محترم میں داخل ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ داخل ہوا تھا. فرمایا اس وقت ہر حرام چیز کے ہمیشہ ترک کرنے کا عزم کر لیا تھا؟ میں نے عرض کیا میں تو نہیں کر پایا. فرمایا پھر حرم محترم میں کیا ہے داخل ہوئے؟ پھر فرمایا مکہ کی زیارت کی تھی؟ میں نے عرض کیا جی زیارت کی تھی. فرمایا اس وقت دوسرے عالم کی زیارت نصیب ہوئی؟ میں نے عرض کیا نہیں کوئی چیز دکھائی دی. فرمایا پھر مکہ کی زیارت ہی کیا کی؟ پھر فرمایا مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی بالکل ہوا تھا الحمدللہ. فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کے قرب میں داخلہ محسوس ہوا؟ میں نے عرض کیا مجھے تو کچھ محسوس نہ ہوا. فرمایا تب مسجد الحرام میں کیا داخل ہوئے؟ پھر فرمایا کعبہ شریف کی زیارت کی تھی؟ میں نے عرض کیا جی الحمدللہ زیارت کی. فرمایا کیا وہ چیز جس کی خاطر کعبے کا سفر اختیار کیا نظر آئی؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. تو فرمایا کہ کعبے کی زیارت ہی کیا کی. پھر فرمایا طواف میں رمل کیا تھا ایک خاص طور پہ مردوں کے لیے، جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا چوڑا ہو کے چلنا یا تھوڑا سا اکڑ کے چلنا 3 شروع کے چکروں میں رمل کیا تھا؟ میں نے عرض کیا جی بالکل کیا تھا. فرمایا کہ اس بھاگنے میں دنیا سے ایسے بھاگے تھے جس سے تم نے محسوس کیا ہو کہ دنیا سے بالکل یکسو ہو چکے؟ میں نے عرض کیا ایسا تو محسوس نہیں ہوا. فرمایا رمل ہی کیا کیا؟ پھر فرمایا حجر اسود کو بوسہ دیا یا اس کا استلام کیا؟ میں نے عرض کیا جی کیا. تو فرمایا خوف زدہ ہو کر ایک آنکھ کیجیے. فرمایا تیرا ناس ہو، تجھے خبر بھی ہے کہ حجر اسود پہ استلام کرنے والا یا اس کا بوسہ لینے والا گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ جو خاص امن اس کو عنایت فرماتے ہیں. اس کے کچھ امن آثار کے ظاہر ہوئے؟ میں نے عرض کیا مجھ پر تو امن کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے. فرمایا تم نے حجر اسود کا استلام ہی کیا. پھر فرمایا مقام ابراہیم کا کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھی؟ میں نے عرض کی جی پڑھی. فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور ایک خاص مرتبے پر پہنچے تھے، کیا اس کا ادراک ہوا؟ میں نے فرمایا مجھے تو کوئی ادراک نہ ہوا. فرمایا تم نے کیا ہی 2 رکعت ادا کی؟ فرمایا صفا مروہ کے درمیان صحیح کے لیے صفا پر چڑھے تھے؟ میں نے عرض کیا جی چڑھا تھا. فرمایا وہاں کیا کیا؟ میں نے عرض کیا 7 مرتبہ تکبیر کہی اور حج کے مقبول ہونے کی دعا کی. فرمایا تمہاری تکبیر کے ساتھ فرشتوں نے تکبیر کہی اور اپنی تکبیر کی حقیقت کا کچھ علم اس وقت حاصل ہوا؟ میں نے عرض کیا مجھے تو کچھ حاصل نہ ہوا. فرمایا تم نے تکبیر ہی کیا کہی؟ پھر فرمایا صفا سے نیچے اترے تھے؟ میں نے عرض کیا جی اترا تھا. فرمایا اس وقت ہر قسم کی علت دور ہو کر، گندگی دور ہو کر تم میں صفائی آ گئی تھی؟ میں نے عرض کیا مجھے نہ پتہ چلا. فرمایا تم صفا پر نہ چڑھے نہ اترے. پھر فرمایا صفا مروہ کے درمیان دوڑے تھے؟ میں نے عرض کیا جی دوڑا تھا. فرمایا اس وقت اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بھاگ کر اس طرف پہنچ گئے تھے؟ ففروا الی اللہ، کیا اللہ کی طرف دوڑے؟ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے. فرمایا میں تو نہ کر پا رہا. فرمایا تم نے کیا ہی دوڑ لگائی؟ پھر فرمایا کہ مروہ پر چڑھے تھے؟ میں نے اس کے جی پڑھایا تھا جب میں چڑھا تھا. فرمایا وہاں پر تم پر خاص سکینہ نازل ہوئی اور اس سے وافر حصہ حاصل کیا؟ میں نے اس کے مجھے تو نہیں پتہ چلا. فرمایا تم مروہ پر ہی کیا چڑھے؟ پھر فرمایا مینا گئے تھے؟ میں نے اس کے جی بالکل گیا تھا. فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ سے ایسی امیدیں بند گئی تھیں جو معاصی یعنی گناہوں کے حال کے ساتھ نہ ہو؟ میں نے عرض کیا نہ ہو سکی. فرمایا مینا ہی کیا گئے؟ پھر فرمایا مسجد خیف میں جو مینا کی مسجد داخل ہے گئے تھے؟ میں نے اس کے جی بالکل گیا تھا. فرمایا اس وقت اللہ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہو گیا تھا جو اس وقت کے علاوہ نہ ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا مسجد خیف میں ہی کیا داخل ہوئے؟ پھر فرمایا عرفات کے میدان میں پہنچے تھے؟ میں نے عرض کیا جی الحمدللہ حاضر ہوا تھا. فرمایا کہ وہاں اس چیز کو پہچان لیا تھا جو اس دنیا میں کہ کیوں آئے ہو اور کیا کر رہے ہو، کہاں جانا ہے اب، اور ان حالات پر متنبع کرنے والی چیز کو پہچان لیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں. تو فرمایا عرفات ہی کیا گئے؟ پھر فرمایا مزدلفہ گئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی گیا تھا. فرمایا وہاں اللہ کا ایسا ذکر کیا تھا جو اس کے ماں سوا دل کو بھلا دے، جس کی طرف قرآن میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. میں نے عرض کیا کہ جی ایسا تو نہیں ہوا. فرمایا مزدلفہ ہی کیا گئے؟ پھر فرمایا مینا میں جا کے قربانی کی تھی؟ میں نے عرض کیا جی کی تھی. فرمایا اس وقت اپنے نفس کو ذبح کر دیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا تم نے قربانی ہی کیا کی. پھر فرمایا رمی کی تھی یعنی شیطانوں کی
جو کنکری مارتے ہیں اس کو رمی کرنا کہتے ہیں. شیطانوں کی رمی کی تھی؟ جی بالکل میں نے عرض کیا کی تھی. فرمایا ہر کنکری کے ساتھ، ہر کنکری پھینکنے کے ساتھ اپنے سابقہ جہل کو پھینک کر کچھ علم کی زیادتی محسوس ہوئی؟ میں نے عرض کیا نہیں ہوئی. فرمایا تم نے رمی کیا کی؟ پھر فرمایا طواف زیارت کیا تھا؟ میں نے عرض کیا جی کیا تھا. فرمایا اس وقت کچھ حقائق منکشف ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اعزاز و اکرام کی بارش ہوئی تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا زیارت کرنے والا ہے، اور جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ اپنے زائرین کا اکرام کرے. میں نے عرض کیا مجھ پر تو کچھ منکشف نہ ہوا. فرمایا تم نے طواف زیارت ہی کیا؟ فرمایا حلال ہوئے تھے، احرام کھولنے کو حلال ہونا کہتے ہیں. میں نے عرض کیا جی ہوا تھا. فرمایا اس وقت ہمیشہ حلال کمائی کا عہد کر لیا تھا؟ میں نے عرض کیا جی نہیں کیا. فرمایا تم نے حلال ہی کیا ہوئے. پھر فرمایا الوداعی طواف الوداع جو کہ واجب ہے کیا تھا؟ میں نے عرض کیا جی کیا تھا. فرمایا اس وقت اپنے تن من دھن کو کلیتاً الوداع کہہ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا تو تم نے طواف وداعی کیا کہا؟ اگلا کیا فرمایا؟ یہ تو ان کے لیے فرمایا صرف صوفیہ کے جن واقعات ہیں ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. پھر فرمایا دوبارہ حج کو جاؤ اور اس طرح حج کر کے آؤ جس طرح تم سے تفصیل بیان کی. یہ طویل قصہ اس لیے نقل کیا تاکہ اندازہ ہو کہ اہل ذوق کا حج کس طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کچھ ذائقہ اس نوع کے حج کا اس محروم کو بھی عطا فرمائے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، واقعی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جی ابھی تو کافی وقت بھی پڑا ہے، کافی تیاری بھی ہو سکتی ہے، یہ کیفیات بھی پیدا کی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی جا سکتا ہے. لہٰذا بہت ضرورت ہے کہ ان ارکان کو سمجھ کر اس کا مقصود اور اس کا مطلوب کو سمجھا جائے. حج بہت آسان ہے، حج بہت آسان ہے، حج بہت آسان ہے. یہ آپ نے لکھنا بھی ہے، اس کو سوچنا بھی ہے. یہ 4 فرائض، یہ 7 واجبات، یہ 9 سنت مستحبات بہت آسانی سے 5 دن آپ کے گزر جائیں گے انشاءاللہ. کن کیفیت سے گزریں گے، کن کیفیات سے گزریں گے، آپ کی اس ایموشنل ہیلتھ کیا ہوگی، اسپرچول ہیلتھ اس کے بعد کیا ہوگی، یہ ہمارا مطلوب اور مقصود ہوں گے انشاءاللہ. حج تو آپ کا بہترین ہوگا انشاءاللہ. تمام بہن بھائیوں کے بڑی ذمہ داری سے اللہ کے، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے اوپر ناز کر کے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے انعام پر، اللہ کی نعمتوں پر، کہ آپ کا بہترین حج ہوگا انشاءاللہ. تمام ارکان ادا ہوں گے اور شاندار ہوں گے. سبجیکٹ ٹو کہ آپ کتنا ساتھ دیتے ہیں، آپ کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے مطلوب ہے انشاءاللہ. تو یہ والا اسپیکٹ ہمارا الحمدللہ کور ہوتا ہے. تیسرا کوئکلی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جی نسک کے حوالے سے چند لوگوں نے سوال کیا تھا، خاص طور پر جو ابھی تک اپنا پاسپورٹ نہیں بنا رہے یا بنا پائے، یا وہ کہتے ہیں نسک کا ہمارا کمپیریزن کیا ہے. سب سے پہلے بڑا آسان سے میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں ہیومن انٹریکشن کی نا اہمیت بڑی ہوتی ہے. یہ آن لائن شاپنگ اور آن لائن ایپس کے بعد جو ہے نا وہ انٹریکشن کی اہمیت لوگ اب اور مزید سمجھنے لگے ہیں. تو ایک چیلنج جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جی ہیومن انٹریکشن اس طرح جو آرگنائزرز کے ساتھ آپ کی انٹریکشن کے ساتھ یا کسی بھی ہیومن کے انٹریکشن کے ساتھ جو ہو سکتا ہے وہ اس میں لیکنگ ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، بہت اچھی طریقے سے اس کو بھی آرگنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت ایفرٹس کی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو بھی اس کے، جو کہ میں اس میں والنٹیئر کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جی بہت ایفرٹس ڈالے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ترجمانوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں. یعنی نسک ایپ کو خلیف آپ دیکھ لیں تو ماشاءاللہ اس قدر اس کو بھرپور معلومات کے ساتھ دیا گیا ہے کہ جی ابھی ہماری ٹریولنگ تھی مختلف کوئی سعودی عرب کے 7 8 10 شہروں میں، تو ہر جگہ نماز کے اوقات بھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. البتہ جو ہے وہ ابھی پیکیجز آنے باقی ہیں، چیزیں اب ڈیولپ ہو رہی ہیں. یو کے سے مراد جو مین لینڈ یورپ میں ہمارے لوگ ہیں ان کو تو یہ کہہ دیا گیا کہ جی 9,500 گریٹ برٹن پاؤنڈز، یعنی پاؤنڈز جو ہے وہ اپنے والیٹ میں ٹاپ اپ کر لیے جائیں اور بھر لیے جائیں، پیکیج آ جائے تو اس کے بعد پھر ان کا انتخاب آسان ہوگا. جس کے والیٹ میں پیسے ڈلے ہوئے ہوں گے وہی اس قابل ہوگا کہ جی وہ جو ہے وہ اس انتخاب پیکیج کا کر سکے. تو یہ چند چیلنجز ہیں. لوگ تو یہاں پر ہمارے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ایک صاحب نے ہمارے فائنانس کی ٹیم سے یہ سوال کیا کہ جی میں حج پر اگر جب آؤں گا تو کیا پاسبل ہے وہاں اگر آپ کو پیسے دے دوں؟ تو میری فائنانس نے مجھ سے سوال کیا ڈاکٹر صاحب یہ فلانے صاحب تو یہ سوال کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ ایسا نہیں ہے. 31 جنوری پیپلز کے واز دا لاسٹ ڈیٹ ٹو کلیئر یور فائنینسز وغیرہ وغیرہ. اس کو شاید 9 فروری تک اپڈیٹ کیا ہے. کچھ بہت اسپیسیفک کیسز کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے کوئی 10-15 دن 20 دن کی آگے کی اجازت لی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ابھی تک فائنانس یقیناً اس کی پوزیشن نہیں ہے کہ کسی کو کلیئر کر سکے. لہٰذا یہ بڑا امیزنگ تھا یہ سوال. اور یہاں یہ حالت ہے کہ جی آپ ابھی پیکیج کے انتخاب سے پہلے اپنے والیٹ کو ٹاپ اپ کریں. تو یہ چند چیلنجز ہیں اور باقی چیلنجز نسک والوں کے ساتھ انشاءاللہ جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں بتا دی جائے گی.
اللہ کریم سے اس بات کو ہم دعا کر کے آج کے سوال و جواب کے سیشن کو شروع کرتے ہیں کہ جتنی باتیں بتائی گئیں اللہ کرے اس پر ہم سب عمل کر سکیں, آپ کی انتظامیہ اور آپ خاص طور پر اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. واک بہت اہم ہے میرے دوستوں, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو وہیں جا کر ہوگا, لہٰذا آپ ابھی سے واک شروع کر دیں. یہ جو پاز اینڈ پلے والی تھیراپی بتائی, جو تیل لگانے والی ہے, بہت تھوڑی سی بات ہے لیکن اٹ ورکس اے لاٹ. یہ آپ کے ابھی سے ریلیشنس کو بہتر کر دے گی, ابھی سے آپ کی صحت کو بہتر کر دے گی, آپ کو اپنے اندر خشکی جو ہے وہ کمی محسوس یعنی اس کے اندر ہوگی انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں مقدس سرزمین سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. عمر اب آپ انشاءاللہ جو ہے وہ کویشچن اینڈ آنسرس کو فیسیلیٹیٹ کیجئے, اور آپ یو آر ناؤ اوپن, فورم از اوپن فار دا کویشچن آنسرز انشاءاللہ. جس بھی صاحب نے یا خاتون نے سوال پوچھنا ہے ان سے گزارش ہے پہلے ریز ہینڈ کر لیں تاکہ اس حساب سے ان کو سیکوینس وائز ایڈریس کیا جا سکے. شکریہ. جی محترم آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. ایس بی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب بیسکلی میں نے عمر کو شاید ارلیئر بھیجا بھی تھا, وہ ویکسینیشن کے حوالے سے. وی ہیو جسٹ سین دی نیو ویکسینیشن ریکوائرمنٹس. جی تو اس بارے میں آپ کب تک ہمیں بتائیں گے؟ اور کیونکہ اس میں ایک پولیو کی ویکسینیشن تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بیکاز ڈیفینیٹلی وی ول بی ٹریولنگ ود پاکستانی پاسپورٹ. تو وہ کیا ہم لوگوں کے لیے یہاں سے بھی ضروری ہے؟ بیکاز آپ سین دیٹ کہ دیٹ اسپیسیفکلی فار پاکستان اینڈ افغانستان, کنٹری جہاں پر پولیو کیسز ہوتے ہیں. تو when are you going to tell us about that کہ ہمیں کب ضرورت ہوگی, انویسٹیگیشن کب لگوانی ضروری ہے؟ یہ عمر آپ کو اس پہ پرسنل پر جواب دے دیں گے, اور میں چند چیزیں چونکہ ریکارڈڈ سیشن ہوتے ہیں لہٰذا میں صرف آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پہلی بات تو اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ پروسیس کیا ہوگا, کیسے ہوگا, عمر آپ کو پرسنل پہ بتا دیں گے, اور یہ ہو جائے گا. میں بھی اس وقت جو ہے وہ مثال کے طور پہ میری بھی پولیو ویکسین ہو چکی ہے, تو لہٰذا پاکستان میں پروسیس آسان ہے انشاءاللہ. یو نو ہیو ٹو وری. یہ اس کی کیا لیگل ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا. عمر اس میٹنگ کے اینڈ پر 1 گھنٹے بعد انشاءاللہ آپ کو آگاہی دے دیں گے. جو لوگ پاکستان میں ہیں, جو لوگ یہ بہن تو ہماری یو ایس سے بات کر رہی ہیں, جو دیگر پاکستان سے ممالک سے باہر ہیں اور وہ چاہے ہمارے گروپ سے جا رہے ہیں, کسی اور گروپ سے ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے, وہ پرسنل پر جو ہے ہماری مینجمنٹ سے, عمر سے, عثمان سے, ابراہیم سے, سرتاج سے یا شامیر سے یا جو بھی ہمارے اور پبلک ڈیلنگ والے لوگ ہیں ان سے اس بات کو پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کیا پروسیس ہوگا. جو پاکستان میں ہے وہ یقینی طور پہ اپنے اس پروسیس کو پورا کر لیں. جو بھی پولیو ویکسین جو ہے اس کو اورلی لینا ہے, ان کو پھر اپنے نادرا سسٹم میں اپڈیٹ کرانا ہے. پاکستان کے اندر موجود اس کو ضرور کروا لیں انشاءاللہ. جی تھینک یو. محترمہ سیما خان صاحبہ. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, سارے پینل میں حافظ عمر. جزاک اللہ خیر, آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا دیا, اور اتفاق سے جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں وہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمیں کل سے اسٹارٹ کرنے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. یہ اب دوبارہ یہ مجھے کچھ انفارمیشن ملی تھی اور دوبارہ فرام ادر سم سورسز کہ جو 1 ذی الحج کے بعد جو 10, 11, 12 میں یوزلی ٹرانسپورٹیشنز نہیں ہوتی ہیں مینا اور عزیزیہ کے لیے, اور سم تھنگ لائک دس. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کیا ہے, کیونکہ ایسا آپ بتا رہے تھے کہ 10 لوگوں کی 10 باتیں ہوتی ہیں. تو کیا یہ بات ہے, اور اگر ایسی باتیں ہیں کہ بسز پرووائڈ نہیں کریں گے تو کیسے لوگ ادھر سے ادھر ہم لوگ جائیں گے, کیا ہے اس کا کچھ بتا سکتے ہیں تھوڑا بہت؟ جی ضرور. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے. اٹ از ناٹ ٹرو. اوکے ٹھیک ہے جی, نمبر 1. دوسری بات جو آپ نے خود ہی اپنی بات میں کہہ دی وہ یہ کہ دیکھیں جی, جو کرنے کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ صرف فضائل کے اعتبار سے کوئی چیز بتائی اور سمجھائی جائے نا, اس کو ضرور سن لیجئے. ہاں سوال کے اعتبار سے میں کوئی 2 منٹ کا آپ کے ذریعے ماشاءاللہ اس سوال کے ذریعے لوگوں کو آگاہی مل جائے گی. اور وہی کہ جی اکثر لوگ ایسے, یہ میں آپ کے سوال کو پہلے اپریشیٹ کرتا ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر آپ نے سوال پوچھا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں سوال نا, یہ حج سے متعلق پہلے بات کروں گا لیکن یہ بات میری پوری زندگی میں, آپ کی پوری زندگی میں امپلیمنٹ ہوتی ہے. ہمیں کبھی کبھی کچھ چیزوں میں, کچھ آپریشنز میں, کچھ معاملات میں, ریلیشنز میں کچھ سوال پیدا ہو جاتے ہیں. اب آپ نے ایک سوال پوچھا, بھلے کسی کی انگلش والی فس ہوتی ہے نا وہ فسی تھی, لیکن آپ نے سوال پوچھا, آئی ریئلی اپریشیٹ. میں تمام بہنوں سے, تمام بھائیوں سے اپنے متعلق, اپنے ادارے سے متعلق بات کروں گا. کوئی بھی سوال آپ کا آ جائے,
آپ کو ظاہراً ایسا لگے اٹ از اے اسٹوپڈ کوشچن, یہ ایک سوری ٹو سے غیر مناسب لفظ استعمال, ایک بے وقوفانہ سوال ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ضرور پوچھ لیں. ہاں پبلکلی نہ پوچھیں, پرسنلی پوچھ لیں, اکیلے میں پوچھ لیں, پوچھ ضرور لیں. آپ کا یہ سوال نہ کرنا آپ کو تنگ اور پریشان کرے گا. اپنے ریلیشن میں بیوی سے متعلق, اپنے میاں سے متعلق, بچوں سے متعلق, کولیگ سے متعلق, سب آرڈینیٹ سے متعلق, باس سے متعلق, کوئی چیز ہو ادب سے, اخلاق سے, پیار سے پوچھ ضرور لیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, اس سوال بحیثیت جسے کہنا طبیب, معالج, ماہر نفسیات آپ کورس کر رہا ہوں, یہ آپ کا سوال پوچھنا آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا, اور ہم حج کی بات کریں آپ کے حج کے سفر کو آسان کر دے گا. یہ ہو گئی سوال سے متعلق, تو سوال ضرور پوچھیں. میری بہن کا سوال کہ جی دیکھیں یقیناً ایسا ہے کہ جی پہلی ضلع سے ٹرانسپورٹیشن لمیٹڈ ہو جاتا ہے, 4 سے بہت کم ہو جاتا ہے, 4 سے آنورڈز 5 اور 7 اور 6 کے درمیان حرم شریف دیٹ از مسجد الحرام کے پاس جو ہے نا وہ 3-3 کلومیٹر پہلے بیریئرز لگا دیے جاتے ہیں, وہاں پر وہ ٹرانسپورٹ نہیں جاتی. تو آپ نے تو ویسے بھی نہیں جانا, آپ 4 ضلع کو آئیں گے یا 5 ضلع کو آئیں گے یا 3 ضلع کو آئیں گے, انتظامیہ انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ عمرہ کرانے لے جائے گی, لے آئے گی کسی پوائنٹ پہ, کدئی پہ آپ کو اتارا جائے گا, وہاں سے آنا جانا ہوگا, وہ سب چیزیں آپ کو تفصیل سے بتائی جائیں گی. جو آپ کو یہ کہا یا سمجھایا یا بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ مینا جانے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. پوری انتظامیہ, پوری گورنمنٹ, یعنی ایک آئی تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, مطلب ہم 100 لوگ یہاں سے ہوں گے, کوئی 3000 وہ جو نسخ ہمارے لوگ ہوں گے, یہ ان کو تمام ملینز لوگوں کو, آپ حرم شریف کے ہوٹل میں ہو, آپ کدئی اور پتہ نہیں کہاں پورے مکہ کے کسی ہوٹل میں ہو, عزیزیہ تو بالکل نیکسٹ ٹو مینا ہے, آپ کے لیے این روٹ کیا جائے گا مینا, یعنی آپ کو مینا جانے کے لیے تمام ٹریفک ون وے کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح پھر آنورڈز مینا سے عرفہ پہنچنے کے لیے, عرفہ سے مزدلفہ پہنچنے کے لیے تو ٹریفک پولیس اتھارٹیز اس کو اکارڈنگلی دیکھ لی ہوتی ہیں. آپ نے سب سے پہلے تو جو میں نے عرض کیا نا, ایک کام کیا لکھنا ہے, حج بہت آسان ہے, لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہاں کہاں ٹرانسپورٹ بالکل نہیں ملتی اور کہاں ملتی ہے, کب نہیں ملتی, وہ آرلی بیسس پہ سم ٹائمز اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ جی 2nd فلور جمرات جیسے مثال کے طور پہ, وہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ازدحام بڑھ گیا, رش بڑھ گیا, تو انہوں نے جو ان کی شٹل تھی وہ بند کر دی, تو وہ اسی وقت آپ کو بتا دیا جائے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہونے والا انشاءاللہ کہ جی آپ کو کہا جائے گا جی آپ مینا سے بستر پکڑیں اور عرفہ تک پیدل چلے جائیں, یا عرفہ سے آپ بستر پکڑیں اور جو ہے مینا اپنے خیموں میں چلے, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں وہ جو آپ جو ٹرانسپورٹ کا جو سوال آپ کا تھا, وہ حرم شریف کے لیے ضرور ہے کہ وہاں آنے جانے میں بیریئرز لگائے جاتے ہیں, فلٹرز لگائے جاتے ہیں, تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ مسجد الحرام نہ آئے, صرف وہ لوگ آئے جن کا واجب طواف ہے یا فرض طواف ہے. تو باقی جو چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا. مینا میں ہم سب ساتھ ہوں گے, عرفات میں ہم سب ساتھ ہوں گے, جیسے سارے لوگ چلیں گے بس میں, یا جو ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے انشاءاللہ آپ بھی ساتھ چلیں گی اللہ کے حکم سے. جی محمد صدیق صاحب, جی محمد صدیقی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے محمد صدیق صاحب؟ ہم نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں مدیحہ شیخ صاحب. جی پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, شامل بات کر رہا ہوں مدیحہ سے ہسبینڈ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا فضل میرا بھائی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کوشچن پوچھنا, جو آپ نے فضائل حج کا جو ریفرنس دیا ہے, وہ جو ان کے آتھر ہیں وہ مولانا محمد ذکر صاحب ہیں یا کوئی اور ہے, یہ مجھے بتا دیجیے. فضائل حج سے میری مراد جو ہے یہ حج کے فضائل سے متعلق ہے. ابھی جو میں نے جس کتب سے پڑھا وہ یقیناً مولانا زکریا صاحب ہیں. باقی فضائل حج پر تو مختلف عربی میں بھی کتابیں ہیں, انگلش میں بھی کتابیں ہیں, اردو میں بھی ہیں, تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. اوکے, تھینک یو. محترمہ پارس عمران صاحبہ, جی آپ کا مائک میوٹ ہے. نیکسٹ کوشچن محمد صدیقی صاحب, آپ سن رہے ہیں؟ علیم خان صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, میں علیم بات کروں کینیڈا سے. آپ یہ بتائیے گا کہ ظاہر اتنا مجمع ہوتا ہے, عزیزیہ سے لے کے مینا تک جانا, اور جو کیمپس ہیں وہاں تک جانے کے لیے میں نے گوگل میپس پہ دیکھا ہے وہ تقریباً 47-45 منٹس لگتے ہیں اس میں نارملی, آئی سپوز. کہاں سے لگتے ہیں 47-45؟ عزیزیہ سے. اچھا عزیزیہ سے. اچھا, تو اس میں کیمپ جو بات ہو رہی ہے, مکتب ایک ہی بات ہو رہی تھی اس میں, تو میرا کیا اندازہ غلط ہے, یا اتنے سارے لوگوں کے درمیان جب آپ واک کرتے ہوئے جائیں گے تو کتنا وقت لگے گا تقریباً, بس ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. اچھا پہلے تو محترم عبدالعلیم صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ عزیزیہ کو سمجھیں کہ عزیزیہ کیا ہے. عزیزیہ تقریباً 9 کلومیٹر پر محیط ایک علاقہ ہے. عزیزیہ جو میرا گھر عزیزیہ میں الحمدللہ,
اور عزیزیہ شمالیہ اور جنوبیہ یعنی ناردرن اور ساؤدرن پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے. جو قریب ترین مینا سے جو ایڈجسنٹ ٹو مینا ہے وہ شمالیہ والا پارٹ ہے. یعنی میرا جو گھر ہے الحمدللہ یہ مینا کی کبری جو ہے نا وہ برج کو کہتے ہیں. برج سے اترتے ہی تھرڈ رائٹ پر مڑ کر جو ہے تیسری یا چوتھی اس کے اوپر یہ ہمارا مکان ہے. تو عزیزیہ خود ایک بہت بڑی میں نے کہا 9 کلومیٹرز پر محیط علاقہ ہے. اب کس لوکیشن سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور کیا لوکیشن آپ کی ہے اس پر میں مطلب آئی کین ناٹ کمنٹ کہ عزیزیہ کی جو بلڈنگ ہے جہاں پر مکتب جہاں پر مقام ہوگا میرے خیال میں اسی کی بات کر رہا ہوں میں. جو بلڈنگز ہیں اس کے اندر ہوٹل مطلب جہاں پر ٹھہراؤ ہوگا آپ کا اسی کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کون سی گولڈن ہاسپٹیلٹی ہماری ہوٹل کی جو AKI کا کانٹریکٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی 14 ڈیز کی بات کر رہا ہوں. جو میرے خیال میں جس بلڈنگ میں ہم ٹھہریں گے انرولڈ نہیں ہے علیم صاحب ہمارے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہوا نہیں ہے تو آپ کے کیسے علم ہے کہ ہماری ہوٹل کون سی ہے؟ اوکے آئی سی میں پیمفلٹ کی وجہ سے دیکھ رہا تھا. نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک آسان اصول میں سمجھ گیا آپ کی بات. پہلی بات تو یہ کہ میں ابھی بھی نہیں سمجھ پایا کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے جس مطلب کون سا کس کونے سے آپ اس کو جوڑ رہے ہیں. لیکن اس پر سب سے چند پرنسپلز آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ گوگل پر 100% آپ مکہ مکرمہ میں اعتبار نہیں کیجیے گا. یہ بڑی ایک پہلا پرنسپل آپ سمجھ لیجیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہاں اتھارٹیز نا آن سائٹ اور آن آرلی بیسس پہ اس کو اپڈیٹ کر رہی ہوتی ہے جو گوگل اتنا جلدی نہیں کر پاتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر ہم پہلے دن اس میں 5 دن ہے حج کے, اگر آپ 5 دن حج کی بات کرتے ہیں نا تو پہلے دن تو آپ نے پیدل جانا ہی نہیں ہے. مطلب ہم تو جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر بٹھا دیں جی آپ خدا کا واسطہ بس میں آ جائیں, اور ٹائم ہوتا ہے پورا پہلے سے پورا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ورک شاپس کا بھی سلسلہ ہے, ایک ٹائم فریمز بھی ہیں, روزانہ کے اعتبار سے اپڈیٹس بھی ہیں کہ جی صبح 8 بجے بس جائے گی, یہ 2 دن پہلے بتا دیا جاتا ہے. تو وہ تو آپ بس میں جائیں گے, مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نمبر 1. ہاں اس کے بعد ایک آدمی اپنے طور پہ کبھی کیمپ سے آ جاتا ہے. تو جو میں نے ابھی اپنی جو ہماری ہوٹل سال کانٹریکٹ ہوا ہے اس کی ویڈیو عمر بھائی ان کو پرسنل پہ شیئر کر دیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس اس کو کانٹریکٹ کو ہمارے انیشل کانٹریکٹ ہو گیا, جو حج کے کانٹریکٹ ہیں وہ فائنل کانٹریکٹ ہوتے ہیں, ہم اس کے بعد ہی کسی کو ساری اپڈیٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے کوئی ہارڈلی 19 منٹ کی واک ہے ٹورڈز کیمپس. اچھا کیمپس کی لوکیشن اور کیمپس کے جو زونز ہیں ابھی تک دنیا میں کسی بھی آرگنائزرس کو, یعنی چاہے وہ آرگنائزرس پاکستان کے ہوں, ہندوستان کے ہوں, یورپ کے ہوں, کہیں کے بھی ہوں, ابھی تک کسی کو کوئی جگہ الاٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن ایک کیٹیگری کو سب سے پہلے کی جگہ الاٹ کی جاتی ہے. تو جو پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ گوگل پہ اعتبار نہیں کرنا. دوسرا اس حوالے سے دس از ناٹ دا آئی تھنک سو اپ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ رائٹ ٹائم کہ اس حوالے سے فکر مند ہوا جائے. جو فکر مند ہونے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی جو آرگنائزر آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کے بعد انرول کر لیا جائے اور ایک کیٹیگری میں انرول کر لیا جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یو آر گوئنگ ٹو بی آن دا بیسٹ پلیس. اور سیکنڈلی یہ کہ جی وہ پروسیس جلدی ہو جائے گا. ایسا نہ ہو, کیونکہ یہ بات میں نے پچھلی دفعہ بھی کہی تھی, اس دفعہ بھی کہہ رہا ہوں, اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بحیثیت سمجھیں کہ یہاں کے اداروں کے ترجمان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, اس دفعہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ زیادہ وقت ویزا ایشوئنس کے حوالے سے اور انرولمنٹ کے حوالے سے بالکل نہیں دے گی. پچھلے سالوں میں ہوا کرتا تھا جی وہ رمضان میں بھی انرولمنٹ ہو گئی اور رمضان سے پہلے بھی ہو گئی, بعد میں ہو گئی. ابھی تک جس وقت آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں غالباً 2 فروری ہے, بنے 3 فروری ہے, 14 فروری از دا لاسٹ ڈیٹ ٹو گیو آل دا ڈیٹیلز ٹو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ آف دا حجاج جو اس سال جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا بہت ایکسٹینڈ کر دیں. 31 جنوری ہمارے پاکستان گورنمنٹ نے آخری دی تھی, اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے 9 فروری کر دیا, آیا آگے کر دیا. تو لہٰذا واٹ یو ہیو ٹو ڈو رائٹ ناؤ, حج کے اندر طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے جو کام آپ کا ہے وہ آپ کر لیجئے, باقی جو اتھارٹیز ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرتی رہیں گی انشاءاللہ. جی 14 فروری بتایا آپ نے لاسٹ ڈیٹ رائٹ. 14 فروری آپ کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے ہے. آپ کو تو 9 فروری سے پہلے ڈیسیجن لینا ہے. سمجھ ٹھیک تھینک یو. جی اگلا کسی کا سوال ہے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے, بہت زبردست آپ نے ایکسپلین کیا, اور پلیز اس کو کنٹینیو رکھیے گا ویکلی بیسس پہ تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ. ایک آپ سے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جو گائیڈ بک ہے اگر پاسبل ہو تو آپ نے مینشن کیا کہ 2-3 ویکس میں آپ شیئر کریں گے اگر تھوڑا ارلی ہو جائے, اور اس کے ساتھ جو آپ جو ریکمینڈ کرتے ہیں حج کی پراپر بک جو ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے, اسٹڈی بک حج کی اور مصنون دعاؤں کی, اگر آپ کچھ کرنا چاہیں ویری گڈ سے ہم اس کو پریکٹس اور شروع کریں. آج ہمارا پاکستان میں اہلیہ سے ڈسکشن یہ ہو رہا تھا خواتین ہماری بہنوں سے متعلق کہ جی انشاءاللہ اس دفعہ ہم جو ہے چند ورک شاپ کے پارٹس کو خواتین کے لیے مخصوص کریں گے,
اور ان سے مخصوص کرنے سے مراد ہے مردوں کے. اور یہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے مسنون دعاؤں سے متعلق تھا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگلی ورکشاپس میں جب یہ حج سے متعلق آپ بالکل آگاہی ہو جائیں. اس میں انشاءاللہ اس سال ہم ایک انٹریکٹیو سیشن بھی رکھیں گے, ایک کوشش کریں گے ایک کوئز پروگرام بھی رکھیں, اور اس پر انشاءاللہ اچھے انعامات ملیں گے, اور وہ انعامات آپ کو عزیزیہ میں دیے جائیں گے انشاءاللہ, تاکہ جو ہے مسنون دعاؤں کا جو حج کی پریپریشن میں مسنون دعائیں جو میرے بھائی نے کی نا وہ اس کا اہتمام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی دعائیں میرے بہنوں میرے بھائیوں ہماری حفاظت کے لیے ہیں. روحانی حفاظت ہے, جسمانی حفاظت ہے, اعصابی حفاظت ہے, گھر والوں کی حفاظت ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو اس میں تھوڑا سا ایک پروسیس یہ ہوتا ہے, ڈائجیشن پروسیس جو میں نے دیکھا اور سمجھا ہے نا, یہ بھی چونکہ دوسری نشست ہے تو گیو اس سم ٹائم, وہ آپ کو تمام گائیڈ بکس بھی دی جائیں گی انشاءاللہ. آپ نے پیک کیا بیگ میں کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی بتائیں گے. لیکن وہ تھوڑا سا مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایک تجربہ ہے 27-28 سال کا, کچھ لوگوں کا ڈائجیشن پروسیس ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کا میری طرح نارمل ہوتا ہے. تو ہم اس کو دیکھ کے نا جنرل پبلک کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. گائیڈ بک کیونکہ گائیڈ بک دینے کے بعد بھی نا بہت سارے سوالات آ جائیں گے, تو وہ سوالات کو ہم پہلے ایڈریس کر لیں گے, ان چیزوں سے متعلق پہلے آگاہی دے دیں گے. اس کے بعد جب گائیڈ بک ملے گی تو وہ آپ کو ایز اے سلیبس بک بڑی آسانی سے انشاءاللہ آپ کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے گا. تو آپ کو ساری چیزیں بتائی جائیں گی, دکھائی جائیں گی. اس دفعہ ہم ایک نئی جسے کہیں کہ ورکشاپ کے اندر کچھ پارٹس ڈیولپ کریں جو ہماری اہلیہ انشاءاللہ پاکستان میں ہو یا سعودی عرب میں ہو, آپ کی کلاس لیں گی. کلاس سے مراد یہ کہ آپ کو آگاہی دیں گی, اور عزیزیہ میں بھی انشاءاللہ آپ کو ان دعاؤں کا اہتمام اور ان کے تراجم اور اس کو پڑھائیں گی انشاءاللہ, تاکہ آپ وہ زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں, حج میں بھی امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ. تو آپ کو یقیناً دی جائے گی, ڈونٹ ہیو ٹو وری انشاءاللہ, اور تفصیل سے سمجھا کر دی جائے گی. جی محترمہ پارس عمران صاحبہ. السلام علیکم صدیق بھائی اور تمام ممبران. میں کیونکہ پریوس حج کر چکی ہوں صدیق بھائی کے ساتھ, تو وہ ہماری زندگی کا بہترین سفر تھا, اللہ پاک نے کروایا. میری صرف یہ گزارش ہے کہ صدیق بھائی آپ نے جیسے ہمیں بھی گائیڈ کیا تھا, یقیناً آپ تمام گروپ والوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کچھ بھی کسی سے پڑھنے وغیرہ کے لیے نہیں لینا. جو بتایا گیا ہے اپنی توانائی اپنی انرجی کو حج کے دنوں کے لیے بالکل فوکس اور رکھنا ہے, اور کانشیسلی اس موبائل سے دور رہنا ہے, شرعی طور پہ بھی اور شعوری طور پہ بھی. کیا بات, کیونکہ جو ہمارا ایسنس ہے حج کا, جس احساس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس روح پرور مناظر سے وہ کرے. اور ہر جگہ جانے کے دیکھیں کچھ آداب ہوتے ہیں, گھر میں رہنے کے بھی, اسکول کالجز کے بھی, تو ہمیں مسجد نبوی مسجد الحرام کے تمام چیزوں کا ادب اور احترام کے ساتھ جانا چاہیے. اور یقیناً آپ بار بار مطلب یادگانی بھی دلاتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے, اور انشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گا, اور ہم اسپریچولی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میری بہن ماشاءاللہ جو ہے وہ 2016 میں اللہ تعالیٰ نے, آج دیکھیں ماشاءاللہ آلموسٹ سمجھیں کہ یہ 9 سال گزر گئے, 10 سال ہونے والے ہیں. 9 سال پہلے انہوں نے حج کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی جی میری بہن آپ نے ماشاءاللہ اس میں پارٹ پلے کیا. اور آنورڈز بھی ہمارے بہت سارے حاجی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی تھوڑی مہربانی کرو, نئے لوگوں کو کوئی موقع دو, کہ یہ انشاءاللہ ایک پورا سیشن ہوگا, ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا یا سیکنڈ لاسٹ ہوگا, جس میں ہمارے ساتھ اس طرح کی محبت کرنے والے جو پچھلے 27 سالوں کا ایک گلدستہ ہے ایک کا, وہ پارٹ پلے کرے گا, آپ کو ٹپس دے گا, آپ کو اپنے تجربات سے آگاہی دے گا, اور آپ کو وہ پریکٹیکل چیزیں امپلیمنٹ جو آپ کے لیے کرنے کی ہوں گی وہ آپ کو بتائے گا, جس سے بحیثیت ہے ایک یوزر اینڈ پہ, جس کو ہم کہتے ہیں نا, اگر ہم اس کو پروفیشنلی دیکھیں تو ایک تو ہماری اینڈ پہ چیزیں جو بین ایک آرگنائزر ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ایک یوزر اینڈ پہ جو آدمی کنزیومر ہے, جو آدمی حاجی ہے, معتمر ہے, وہ جب اپنے تجربات شیئر کرتا ہے, اپنی ٹپس دیتا ہے, وہ بڑی کام ہیلپ فل ہوتی ہیں. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میری بہن آپ کا, آپ نے اس میں عمران بھائی کو بھی سلام ماشاءاللہ, اور آپ لوگوں کو بھی کہ جی آپ نے اس میں بڑی پریکٹیکل ایڈوائس کی, کہ جی یہ جو میری بہن نے ایڈوائس کی نا, جسے کہتے ہیں کہ یہ 1000 ایڈوائس پر ایک بھاری ہے, کہ جی آپ نے کسی کتب کا اپنے طور پہ مطالعہ نہیں کرنا, اپنے طور پہ کوئی کسی کی ورکشاپ اٹینڈ نہیں کرنی. اس کا مطلب نہیں کہ آئی ایم دا اونلی ون, اس کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی ہم ایک خاص اسپیکٹ میں چیزوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. جیسے ہم نے اہل علم کے اختلاف رائے کو ڈسکس کیا, اگر آپ نے کسی اور اس کو لے لیا نا تو پھر آپ کنفیوز رہیں گے. ٹو سیو یور سیلف فرام دوز آل کنفیوژنس اینڈ ٹو ہیو اے ویری فوکسڈ اینڈ اے ویری اسپرچل حج, یو ہیو ٹو جسٹ فوکس آن دیز ورک شاپ انشاءاللہ. تو آپ کے لیے تمام چیزیں کافی ہو جائیں گی. پھر بھی کوئی سوال آ جائے, کوئی چیز آ جائے, تو ان پرسن بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہو, انشاءاللہ گروپ پہ بھی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ میری بہن, بہت شکریہ. جزاک اللہ. محترم محمد عرفان صاحب. جی السلام علیکم, میں عرفان بات کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے ابھی ڈیٹ بتائی 9 فیبری اور 14 فیبری کی جو ڈیڈ لائن کا, اس کو ذرا واضح کر سکتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی 14 فیبری کے بعد اگر کوئی حج کی نیت کرتا ہے تو اٹ ول بی ٹو لیٹ, اور اگر یہ 9 کی ڈیڈ لائن ہے یا 14 کی, اس میں کیا انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے آپریٹر, یعنی کہ سب چیزیں
वैक्सीनेशन वगैरह सब होनी चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट डिटेल्स है, मतलब क्या चीज़ें 9 फरवरी तक रेडी होनी चाहिए? उमर बेटा, ये जो जिन भाई ने बात की, इनका स्टेटस थोड़ा सा मुझे बता दिया जाए। इरफान साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब, आप थोड़ा सा अपना तारुफ बता दें। जी, मैं मोहम्मद इरफान हूँ, मैं यहाँ कनाडा से बात कर रहा हूँ। तो ये आपका एनरोलमेंट हो गया हमारे साथ या किसी भी ग्रुप के साथ या नहीं? अभी देखिए इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो अभी आपकी तरफ से अभी एनरोलमेंट नहीं हो, लेकिन ये 9 फरवरी की जो डेडलाइन है, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। या नहीं, ये 31 जनवरी की थी। मैं आपको और आपके जरिए तमाम उन लोगों को जो अब तक इस प्रोसेस में कि जी वी हैव सम टाइम एंड वी विल, जो पिछले साल के, क्योंकि पिछले को 50 साल 70 साल से यही हो रहा था कि जी वो रमजान में भी और आगे भी होती थी। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल जिसे कहें कि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 फरवरी उन्होंने लास्ट डेट हमें दी हुई है, बल्कि उसका ब्रोशर ये इरफान साहब, अगर आपका नंबर आप इनको, उमर को, हमारी टीम को पाकिस्तान में दे दें, आपको शेयर कर देंगे कि जी ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ हज की वेबसाइट पे जो था वो क्या लिखा हुआ है। तो 14 फरवरी के बाद तो अभी तक, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, आज तक कोई अपडेट नहीं कि ऑनवर्ड्स कोई चीज़ हो सकेगी। अगर उसको यकीनन वो एक्सटेंड करेंगे या उनको करना पड़ेगा तो अलग बात है, लेकिन मैं पता है क्या, मैं एक थोड़ी दूसरी सी बात करता हूँ, आपके लिए नहीं बल्कि उमूमी बात है, हमारे पाकिस्तानियों का एक आम मामूल रहा है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहे, कि जी 11th आवर पे कोई डिसीजंस लेना। तो ये चीज़ प्रैक्टिस हमें ख़त्म करनी होगी हज के हवाले से। जो भी आपको अच्छा ऑर्गेनाइजर लगता है उसको डिसाइड करिए, उसको इंतखाब कीजिए और मतलब एनरोल कर लीजिए। बाद में ये हो रहा होगा हम चाह रहे होंगे लेकिन ऑर्गेनाइजर के पास या कैपेसिटी, हम अपनी बात कर लें भी यार अलहमदुलिल्लाह ऑलमोस्ट कोई 70-80% फुल, और ये इस हफ्ते में जो लोग पाइपलाइन में, वो भी उम्मीद है कि 100% इंशाल्लाह हो जाएंगे, और जिससे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स का भी शायद यही हाल होगा। तो लिहाजा ट्राई टू डू इट राइट नाउ एज सून एज पॉसिबल। पासपोर्ट नहीं है तो नाइकॉप पे भी एंट्री हो जाएगी, पासपोर्ट के टोकन पे भी हो जाएगी, लेकिन डू द प्रोसेस, दिस इज हाईली रिकमेंडेड इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो जी। अगला कोई सवाल है या हम दुआ कर लें? सिस्टर नादिया प्लीज। मोहम्मद शुएब साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी मिसेस का ना अभी तक पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फर्स्ट टाइम बना था, तो वो अभी तक हमें उसका स्टेटस ये नजर आ रहा है कि वो कभी प्रेस पे गया हुआ है, कभी आईबी वालों के पास है। ठीक है। तो उस मामले में थोड़ा सा वरीड है, तो क्या इतने टाइम के अंदर अंदर आ जाएगा? अगर थोड़ा सा लेट भी आ जाएगा तो क्या हमारे किसी भी प्रोसेस में कोई रुकावट तो नहीं आएगी? जो चल रहा है वो, जैसे हम कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे तो हम जा सकते हैं, तो क्या हम उस पे, हाँ जी इंशाल्लाह उस पे। अच्छा, ये बताइए आपका एनरोलमेंट हो गया हमारे साथ या किसी ऑर्गेनाइजर के साथ? जी बिल्कुल एनरोलमेंट हो गया, और उमर भाई ने हमें जैसे गाइड किया, हम उसे अकॉर्डिंगली जो फंड्स हैं वो भी ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे जैसे पॉसिबल है वैसे इंशाल्लाह वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। तो जी हो गया जी। आपकी चूंकि एनरोलमेंट जैसे आप बता रहे हैं हो गई है, तो आप अपनी एनरोलमेंट स्लिप के साथ, एनरोलमेंट हम दे देंगे, उसके साथ जो आपका टोकन है अलिया मोहतरमा का, वो उमर को इरसाल फरमा दीजिए, और जो आपका मुतालिका पाकिस्तानी काउंसलेट या एम्बेसी है उसके अंदर वो हज फॉर्म जो उमर आपको प्रोवाइड करेंगे उस सारे ड्यू प्रोसेस के बाद, वो आप उनको पेश कर दीजिए। और हम इंशाल्लाह जो आपने जिस इदारे का आईपी वगैरह का जिक्र किया, हम इंशाल्लाह आप जैसे कुछ दोस्त भाई हैं वहाँ पर, तो उनको बता दें भाई हाजी हैं इस साल के लिए, थोड़ा सा उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर दें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बर वक्त हो जाएगा। 14 फरवरी पासपोर्ट देने की आखिरी तारीख नहीं है, 14 फरवरी हज एनरोलमेंट या हज एप्लीकेशन देने की आखिरी तारीख। पासपोर्ट मैं आपसे अर्ज करूंगा महीने बाद भी मिलेगा तो भी खैर इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जरूर इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक क्विक क्वेश्चन था, ये टोकन की जो बात आप कर रहे हैं, ये टोकन क्या चीज़ है? जो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं रखते इस वक्त, उनका तरीका कार ये होता है कि वो यकीनन आप सब, हम बाय ओरिजिन तो हम पाकिस्तानी हैं, तो जिस भी मुल्क के आप इस वक्त पासपोर्ट होल्डर हैं ना, वो नेशनलिटी यकीनन आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट रखना अलाउ करती है। तो होता ये है कि जब आप अपने एम्बेसी में जो, यानी आप किस मुल्क में है मेरे भाई? कनाडा में जो पाकिस्तान के करीब तरीन ऑन्ट्रियो में या जहाँ भी काउंसलेट है, वहाँ जाकर ये ऑनलाइन आप जब अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एक टोकन जनरेट होता है, एक्नॉलेजमेंट जिसे आप कहते हैं। वो टोकन जो है उसकी बिहाफ पर भी आप अपने हज एप्लीकेशन दे सकते हैं और नाइकॉप की बुनियाद पर भी दे सकते हैं। तो जिन लोगों का इस भाई के सवाल के जरिए मैं पैगाम देना चाहूंगा, जो हमारे साथ हज करना चाहते हैं या पाकिस्तान के किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजर के साथ करना चाहते हैं, अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के प्रोसेस को बराए मेहरबानी फौरी कर लीजिए, ऑनलाइन कीजिए या किसी काउंसलेट या एम्बेसी में जाके फौरी कर लीजिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह भैया
محیط خالد صاحب. محترم محیط خالد صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. یہ مجھے پوچھنا تھا یہ انرولمنٹ نمبر کا مطلب کب ایشو کرتے ہیں آپ لوگ؟ فائنانس جیسے ہی ہمارا کلیئر کر دیتا ہے نا ہمارے فائنانس میں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے گزشتہ کر لیا جب بھی ریمیٹنس کیا ہے کینیڈا سے کیا غالباً، جیسے ہی ہمارے بینک میں آئے گا ہمارا فائنانس کلیئر کرے گا، 1 دن 2 دن 3 دن جتنے بھی اس میں دن لگتے ہیں، جیسے ہی فائنانس میں کلیئرنس ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو انرولمنٹ نمبر ایشو ہو جائے گا. جیسے جو آپ کو اگینسٹ آپ کی پیمنٹ کے ایشو ہوگی نا تو اس پہ نمبر انرولمنٹ نمبر مینشن ہوگا. یس. اوکے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب دعا کر سکتے ہیں. جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کسی اور بھائی بہن کا کوئی سوال ہو تو وہ عمر کو بھیج کر انشاءاللہ مجھ تک پہنچا دیں گے، میں اس کو رپلائی کر دوں گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی یا رب. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نسوحا، توبة قبل الموت وراحة عند الموت، مغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.